السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلامی بھائیوں، ہم لوگ اس وقت رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ رمضان کا یہ وہی مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن صرف نازل نہیں کیا گیا بلکہ قرآن میں غور و فکر کا حکم بار بار دیا گیا ہے کہ آپ تدبر و تفکر سے کام کیجئے اور غور و فکر کیجئے۔ اس لیے ہم کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ آخر کیوں اس بات پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ آپ غور و فکر کریں، تدبر اور تفکر کریں، اور کہاں کریں۔ یہ آیت کریمہ آپ بار بار سنتے ہیں کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کہ کیوں نہیں لوگ دیکھتے ان اونٹوں کو کہ کس طرح ان کی تخلیق کی گئی ہے، اور کیوں نہیں دیکھتے اس پہاڑ کو کہ کس طریقے سے زمین میں گاڑ دیا گیا ہے، اور کیوں نہیں دیکھتے یہ لوگ آسمان کو کہ کس طریقے سے اس کو بلند بنا دیا گیا ہے، اور پھر اسی طریقے سے کیوں نہیں دیکھتے یہ لوگ زمین کو کہ ہم نے کس طریقے زمین کو بچھا دیا ہے۔ بار بار دیکھنے کی بات کہی گئی ہے، لیکن دیکھنے کا مطلب یہ نہیں جیسے ہم لوگ زمین دیکھ رہے ہیں، آسمان دیکھ رہے ہیں، مل جاتا ہے تو اونٹ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ غور و فکر کیجئے۔ تو غور و فکر کیوں کریں؟ اس لیے غور و فکر کریں کہ جب ایک آدمی کسی چیز پہ غور و فکر کرتا ہے اور یہ بات جانتا ہے کہ واقعی اس کے بنانے والے نے کمال کیا ہے، تو اس کے نگاہ میں بنانے والے کی عظمت اور بڑائی کا احساس ہوتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ بنکر ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی بہت ہی عمدہ قسم کی ساڑی ہو، اچھا محل کسی نے بنایا ہو، تو دیکھنے کے بعد آدمی تعریف کرتا اور پوچھتا کہ کون چلا رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جب یہ دیکھا کہ یہ ساڑی تو بڑی عمدہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا چلانے والا، بنانے والا کوئی کاریگر ہے۔ اسی لیے قرآن نے بار بار حکم دیا کہ دیکھو، تاکہ دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگے کہ واقعی بنانے والا خالق کوئی ایسا ہے جس کی عظمت، جس کی بڑائی اور کبریائی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس وقت جب ہم لوگ اللہ اکبر کہیں گے تو کہہ کر اس بات کا اندازہ لگے گا کہ واقعی اللہ بہت بڑا ہے۔ لیکن جب ہم اس کی کاریگری سے واقف ہی نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں اللہ اکبر کہنے میں لطف نہیں آئے گا جو آنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن نے یہ بات بھی کہا کہ اگر آپ غور و فکر کریں تو کیا اس کے نتائج نکلیں گے، کہا کہ سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم دکھلائیں گے تم کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم دکھلائیں گے تم کو اپنی نشانیاں، کہاں؟ اس کائنات میں، آفاق میں، وفی انفسہم، اور اپنی آپ کی ذات میں۔ تب جا کے آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ واقعی یہ قرآن حق ہے، یہ اسلام حق ہے، اور یہ پیغمبر حق ہے۔ کیونکہ جب آپ کو اندازہ لگے گا کہ یہ انسان کا جسم ہے، مثلا میں ایک مثال دوں، ہماری یہ جسم کی جلدیں جو ہیں بالکل ٹھیک ایسے ہی جیسے ہم لوگ چپس استعمال کرتے ہیں، اس میں تمام چیزیں ٹیپ ہو جاتی ہیں، اور کہیں بھی کسی بھی موبائل میں لگا کے آپ سن سکتے ہیں۔ پوری جلدوں کا معاملہ آج کی تحقیق کے مطابق ایسے ہی ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا بھی کہ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ہمارے اعضاء و جوارح قیامت کے دن بولیں گے
تو ظاہر بات ہے کہ اعضاء و جوارح میں ہڈی اور گوشت ہے، جلدیں ہیں۔ تو قرآن نے غور و فکر کا حکم دیا۔ میں اس بات کو آپ کو دو مثالیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ تاج محل دیکھ رہے ہیں جو آج کے تقریباً 450 سال پہلے بنایا گیا ہے، اس لیے کہ 1648 میں بن کے تک تیار ہو گیا تھا، مگر 53 تک مکمل ہوا۔ اب جب آپ یہ جانیں گے کہ اس کی جو بنیاد ہے آبنوس کی لکڑیوں کی بنی ہوئی ہے، ہر آدمی تو اپنے مکان کی، اپنے بلڈنگ کی جب تعمیر کرتا ہے تو مضبوط سے مضبوط چیز ڈالتا ہے بنیاد میں تاکہ بنیاد ہلنے نہ پائے، مگر اس کی جو جڑیں ہیں، اس کی جو بنیاد ہے وہ آبنوس کی لکڑیاں ہیں۔ میرے خیال بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے آبنوس کی لکڑیاں کیوں ہیں۔ اس لیے کہ آبنوس کی لکڑی میں ایک خاص بات تو یہ کہ دیمک نہیں لگتے، اور دوسرے یہ کہ پانی سے متاثر نہیں ہوتی، اور تاج محل بنا جمنا کے کنارے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پانی سے متاثر ہی اس کو ہونا تھا۔ اس لیے انجینئر نے یہ پلاننگ کی کہ اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ آبنوس کی لکڑیوں کا ہو، تاکہ مستقبل میں دیمک لگ جانے، خراب ہو جانے کا کوئی چانس نہ رہے، اور آج بھی وہ اپنی باقی نیز چونکہ ماربل کی بنی ہوئی ہے، سنگ مرمر کی وہ عمارت بنی ہوئی ہے، اور سنگ مرمر کافی وزنی ہوتا ہے، اس لیے عام بلڈنگوں کے مقابلے میں اس کا وزن زیادہ ہے، تو اس کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، اور لکڑی کے اندر اینٹا اور پتھر کے مقابلے میں زلزلے کو برداشت کرنے کی بھی صلاحیت ہے۔ یہ آج کی تحقیق بتا رہا ہوں میں۔ تو اب سوچئے کہ آپ یہ جان کر سوچنے لگے گے کہ آخر کون سا اتنا ماہر انجینئر تھا جس نے آج کے 400 سال پہلے ایک ایسا نقشہ بنایا جس کی بنیاد لکڑی پر ہے۔ آج بھی ماہرین اس کی تحقیق کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کی تحقیق، مگر ان کو دیکھ کے حیرانی ہو رہی ہے۔ تو ظاہر بات ہے ہم سوچنے پر مجبور ہوں گے نا کہ آخر کس نے بنایا بھائی، کہ وہ اس زمانے کا ہوتے ہوئے اتنا ماہر تھا۔ دوسری مثال آپ دیکھیے، مصر کے جو اہرام ہیں، جو پیرامڈس ہیں، وہ آج کے تقریباً 46-47 سال پہلے کے ہیں، یعنی 4500 سال پہلے کے بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت زمین کو ہموار کر کے ناپنے کے لیے پارا بٹن نہیں تھا، سمتوں کو معلوم کرنے کے لیے کیمپس نہیں تھا، مگر آج کے لوگ جب اس کو ہر طرح سے دیکھتے ہیں تو اس بات پہ انہیں تعجب ہو رہا ہے کہ آخر تمام چاروں کونے کس طرح اس زمانے میں برابر کیے گئے، کوئی ذریعہ تو نہیں تھا۔ نیز یہ بات کہ پورے سمت کے لحاظ سے اس کو مشرق مغرب اور چاروں سمتوں کا لحاظ کر کے اس کو بنایا گیا ہے، جو آج کے سائنسی دور میں بھی بالکل پرفیکٹ ہے۔ آدمی سوچنے پر مجبور ہے، اور تحقیق پر تحقیق ہو رہی ہے کہ آخر ان کا علم کتنا وسیع تھا، انہوں نے کس طریقے سے بنایا۔ یہ ایک دو چھوٹی مثالیں ہیں جس کو سننے کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ بھئی اس کے بنانے والے تو بڑے ماہر ہوں گے۔ یہ کائنات کہ جس کے ایک چھوٹے سے حصے پہ ہم لوگ دنیا میں رہتے ہیں، جب ہم غور کریں گے کہ ہم تو ایک چھوٹے سے حصے دنیا میں رہتے ہیں، کائنات کی وسعت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، تو یہ بات فطری طور پر ذہن میں آئے گی کہ کائنات کی جب وسعت کا اندازہ نہیں ہے تو کائنات کو بنانے والا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا احساس ہوگا۔ اس لیے یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی بڑائی کے احساس کے لیے کائنات کے بارے میں پڑھنا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ کتنی وسیع ترین کائنات ہے۔ وہ عام آدمی کے سمجھ میں آنے کی بات ہی نہیں۔ ہم لوگ بھی جب پڑھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ سر کے اوپر تو بات گزر گئی،
کیونکہ وسعت کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بار بار کائنات میں اور آدمی کے نفس میں دونوں چیزوں میں غور و فکر کا حکم دیا کہ ہم دکھلائیں گے کہ نشانیاں کیا ہیں۔ اور آج جو آدمی تحقیق میں آگے بڑھتا ہے اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کائنات کا بنانے والا، آدمی کے اس جسم کا بنانے والا کوئی عظیم ہے، عظیم شخصیت ہے، جس کی صفات رحمان ہے، جس کی صفت رحیم ہے، جو قہار و جبار و ستار ہے۔ اور اس وقت جب ایک آدمی سر جھکا کے اللہ اکبر کہتا ہے تو اسے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہوگا اس آدمی کو قطعی طور پر نہیں ہو سکتا جو کائنات کی وسعت سے، جسم کی بناوٹ سے ناواقف ہے۔ اس لیے قرآن نے بار بار اس بات پہ زور دیا کہ آپ اس پہ غور و فکر کیجئے تاکہ آپ کو بنانے والے کی کاریگری کا احساس ہو۔ اس لیے اس مہینے میں جو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ، ہمیں قرآن بکثرت پڑھنا چاہیے اور پڑھتے ہوئے قرآن کی آیات کا ترجمہ دیکھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ہمیں احساس ہو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔